جو مسلم شریف کی ایک روایت کے اندر موجود ہے. اس سے نقطہ یہ نکلا کہ جب سورہ فاتحہ کا نام صلاۃ رکھ دیا گیا ہے، نماز رکھ دیا گیا ہے، تو اگر کوئی امام اس کو نہ پڑھے تو امام کی نماز نہیں ہوتی، مقتدی نہ پڑھے تو مقتدی کی نماز نہیں ہوتی. گویا نماز میں امام کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے اور مقتدی کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے، اس لیے کہ اس کا نام سورہ صلاۃ ہے، نماز کی سورہ، اس کا نام ہی نماز رکھ دیا گیا ہے. یعنی اس کے بغیر نہ تو امام کی نماز ہوتی ہے نہ مقتدی کی نماز ہوتی ہے. دونوں کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے، اس لیے کہ اس کا نام ہی سورہ صلاۃ. دوسرا نام ہے حمد. تیسرا نام ہے فاتحۃ الکتاب، کتاب کا دیباچہ. ایک نام ہے ام الکتاب، ایک نام ہے ام القرآن، ایک نام ہے القرآن العظیم، جیسا کہ سورہ حجر میں ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. تو ایک نام ہے قرآن عظیم، ایک نام ہے شفا، ایک نام ہے سبع مثانی، ایک نام ہے اساس کی پورے قرآن کی بنیاد ہے وہ، اور ایک نام ہے رقیہ، ایک کا نام ہے وافیہ، ایک کا نام ہے کافیہ. یہ 12 نام علامہ قرطبی نے گنائے. اس سورہ کریمہ کا ایک نام رقیہ ہے. رقیہ مینس منتر. اس نام کا ایک پس منظر ہے، اس سورہ کریمہ کے نام کا ایک پس منظر بیک گراؤنڈ ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک حدیث پاک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری شریف میں لائے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ صحابہ کرام کے ساتھ ایک جگہ سے گزرے، شام ہو گئی، بھوکے تھے، قریب ہی ایک گاؤں تھا. گاؤں میں جا کر کے انہوں نے کچھ کھانا حاصل کرنا چاہا، ضیافت طلب کی. ان لوگوں نے مہمان بنانے سے انکار کر دیا. یہ لوگ واپس اپنے خیموں میں آ گئے اور بھوکے ہی سونے کا ارادہ کر لیا. اتفاق سے گاؤں کے چودھری کو، سردار کو کسی زہریلے جانور نے، بچھو نے یا سانپ نے کاٹ لیا. لوگ دوڑے ہوئے آئے اور کہا کہ تم لوگوں میں سے اگر کسی کو زہریلے جانور کا منتر آتا ہے تو چلو وہی پڑھ کر کے وہ زہر اتار دو. ہمارے چودھری کو کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا. حضرت ابو سعید خدری کے ساتھ صحابہ کرام آئے اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کر دیا، زہر اتر گیا. لیکن پہلے یہ طے ہو گیا تھا کہ تم لوگوں نے چونکہ ہمیں مہمان نہیں بنایا لہذا کچھ دینا پڑے گا. تو کچھ بکریاں انہوں نے دینے کے لیے کہا. وہ بکریاں جب لے کر کے آئے تو صحابہ کرام کے دلوں میں شکوک پیدا ہوئے کہ قرآن پڑھنے کے بدلے اجرت جو ہم نے لی ہے یہ اجرت صحیح ہے یا نہیں ہے، ابھی استعمال مت کرو. دیکھ رہے ہیں آپ احتیاط کتنا تھا صحابہ کرام کے درمیان حلال اور حرام کے بارے میں کہ کوئی بھی لقمہ حلق کے نیچے نہیں اتارتے تھے جب تک کہ کنفرمڈ نہ ہو جائے کہ یہ لقمہ حلال کا ہے. بکریاں لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا معاملہ ہوا تھا. تو اللہ کے رسول مسکرائے، حدیث میں ہے مسکرائے اور کہا کہ سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا ابو سعید کہ سورہ فاتحہ منتر ہے، رقیہ ہے، اور دوسرے وہ جو بکریاں تم لائے ہو اس میں میرا حصہ بھی نکالو. اس کے بعد آپ نے فرمایا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، رواه البخاری، کہ سب سے زیادہ اجرت لیے جانے کا مستحق، کہ جس پر سب سے زیادہ اجرت لی جائے وہ قرآن حکیم ہے. سب سے زیادہ اجرت
لیے جانے کا حقدار قرآن حکیم. اس وجہ سے اس کو سورہ رقیہ بھی کہا جاتا ہے، اور رقیہ کہے جانے کا یہ پس منظر ہے. وافیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ وافیہ کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنے والی. سفیان ابن عیینہ نے کہا ہے کہ سورہ فاتحہ اگر پڑھ لیا جائے، سورہ فاتحہ اگر پڑھ لیا جائے اس میں ایک بات اور بھی قابل غور ہے کہ آپ کسی بھی سورہ کریمہ سے 2 آیت پڑھ لیں، 3 آیت پڑھ لیں، پڑھ سکتے ہیں. لیکن سورہ فاتحہ اگر آپ کو پڑھنی ہے نماز میں تو پوری پڑھنی ہے. سورہ فاتحہ کی تقسیم نہیں ہوتی، اس وجہ سے اس کو وافیہ کہا گیا. اور کسی بھی سورہ کی 2 آیت، 1 آیت، 3 آیت پڑھ سکتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ کا نام وافیہ ہے، اس کی تقسیم نہیں ہوتی. آدھی آپ پڑھ لیں نہیں چلنے والا ہے، پوری پڑھنی ہے آپ کو، اس وجہ سے اس کو وافیہ کہتے ہیں. اس کا ایک نام کافیہ ہے. کافیہ اس وجہ سے ہے کہ دوسری صورتیں اس کا بدلہ نہیں ہو سکتی، اور یہ دوسری صورتوں کے لیے کفایت کرتی ہے، اس وجہ سے اس کا نام کافی ہے. اور سورہ شفا اس کو کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ اس میں مسلمانوں کے لیے بھی شفا ہے اور غیر مسلموں کے لیے بھی شفا ہے. اس لیے کہ جن کے اوپر حضرت ابو سعید خدری نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا وہ غیر مسلم تھے. پتہ یہ چلا کہ یہ شفا ہے مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے بھی. یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ غیر مسلم کے اوپر بھی دم کیا جا سکتا ہے، اور اگر غیر مسلم اس طریقے کی تکلیف میں مبتلا ہو تو جا کر کے دعا کر دینا چاہیے. اس کا شان نزول کیا ہے؟ یہ بڑی عجیب و غریب سورہ کریمہ ہے. اس کے شان نزول کے تعلق سے امام مسلم رحمت اللہ علیہ مسلم شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت ہے، بڑی پیاری روایت. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے میں آسمان میں ایک زوردار آواز ہوئی، سب ڈر گئے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا کہ جانتے ہیں آسمان پر یہ آواز جو ہوئی ہے وہ کیسی ہے؟ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے دھماکے کے ساتھ. اس سے پہلے یہ دروازہ کسی کے لیے نہیں کھولا گیا، یہ دروازہ اب تک بند تھا، اب یہ کھلا ہے. اس کے کھلنے کی آواز یہاں تک آئی ہے، اور اس سے ایک فرشتہ آ رہا ہے. تھوڑی ہی دیر میں وہ فرشتہ آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام کیا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو 2 نور عطا کیے ہیں. ایک تو سورہ فاتحہ پوری کی پوری، اور دوسرے سورہ بقرہ کی آخری آیات کے. ان دونوں نوروں میں سے کسی کے ذریعے اگر آپ اللہ تبارک و تعالی سے کوئی چیز طلب کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی وہ چیز ضرور پوری کرے گا. یہ اس کا شان نزول ہے کہ حضرت جبرائیل بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرا فرشتہ لے کر کے وہ دونوں نور آ رہا ہے. اس کو ام القرآن کیوں کہا گیا ہے؟ علامہ ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے سورہ فاتحہ کی شرح میں بڑی عجیب و غریب بات لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ کسی بھی شریعت کا دار و مدار 4 چیزیں ہوا کرتی. ایک تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور صفات کا صحیح تصور. قوموں میں جو
عقیدے کے اعتبار سے بگاڑ آیا ہے، یہ بگاڑ جانتے ہیں کس وجہ سے آیا؟ اس کا سبب کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کا صحیح طریقے سے تصور ان کے پاس نہیں تھا. تو اللہ کی ذات و صفات کا صحیح تصور، ٹھیک تصور، یہ پہلی چیز. دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون مجازات کا اعتقاد. یعنی قانون مجازات کا اعتقاد کیا مطلب؟ یعنی جیسے دنیا میں ہر شے کا ایک اثر ہوتا ہے نا؟ دودھ کا ایک اثر ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے. شہد کا ایک اثر ہوتا ہے، سنکھیا کا زہر کا ایک اثر ہوتا ہے، آدمی مر جاتا ہے. دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا کوئی نہ کوئی اثر ہو. اسی طریقے سے آدمی کے ہر عمل کا ایک اثر ہوتا ہے. اچھا عمل کرے گا تو اس کا اچھا اثر، اور برا عمل کرے گا تو برا اثر. اس کے کچھ آثار نیک و بد دنیا میں بھی دکھا دیے جاتے ہیں، اور پورا بدلہ ان آثار نیک و بد کا قیامت کے دن دیا جائے گا. تو یہ ہے قانون مجازات کا اعتقاد کہ اچھا کرو گے تو اچھا بدلہ ملے گا، برا کرو گے تو برا بدلہ. خدا کی ذات اور صفات کا ٹھیک تصور، اللہ کے قانون مجازات کا اعتقاد. اور تیسرے، معاد کا یقین کہ موت کی سرحد پر سارا معاملہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ موت کے بعد اصل زندگی شروع ہوتی ہے. جیسے اقبال نے کہا نہیں، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. موت کی سرحد پر سارا معاملہ ختم نہیں ہوتا. حقیقت یہ ہے کہ یہاں عارضی زندگی کی شام ہوتی ہے، اور وہیں سے ابدی اور ہمیشہ کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اس کی شروعات ہوتی ہے. اور جو کچھ اس دنیا میں اس نے کیا ہے، مرنے کے بعد اس کا بدلہ اسے ملنے والا ہے. آپ کو سن کر یہ عجیب لگے گا کہ یہ دنیا بالکل امتحان ہال کی طرح ہے. اب آپ بتائیے کہ امتحان ہال میں بچے جب پہنچ جاتے ہیں، دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، مخصوص پیپرز ہوتے ہیں وہ دے دیے جاتے ہیں، کچھ مخصوص سوالات ہوتے ہیں انہی کو حل کرنا ہوتا ہے. بتاؤ، وہیں پر ریزلٹ آؤٹ کیا جاتا ہے کہ وہاں پرچے جمع کر لیے جاتے ہیں. بچے جب ایگزام ہال سے نکلتے ہیں، اس کے بعد ایگزام ہال کے باہر رزلٹ کا نتیجہ سنایا جاتا ہے، رزلٹ سنایا جاتا ہے، نتیجہ ظاہر کیا جاتا ہے. ایگزام ہال کے اندر نتیجہ نہیں سنایا جاتا. ایگزام ہال کے اندر سوالات و جوابات کے پرچے لے لیے جاتے ہیں، ایگزام ہال کے باہر نتیجہ سنایا جاتا ہے. ایسے ہی یہ دنیا ایگزام ہال ہے، یہاں کچھ مخصوص سوالات دیے گئے ہیں ہمیں حل کرنے کے لیے. مرنے کے بعد اس دنیا سے دوسری جگہ جب ہم منتقل ہوں گے، دوسرے عالم میں منتقل ہوں گے، وہاں نتیجہ سنایا جائے گا. یہ تو عقل بھی بولتی ہے کہ ایگزام ہال کے اندر نتیجہ نہیں سنایا جاتا، ایگزام ہال کے باہر جو دنیا ہے اس کے اندر نتیجہ سنایا جاتا ہے. تو یہ دنیا ایگزام ہال کی طرح، یہاں نتیجہ نہیں سنایا جاتا. مرنے کے بعد جو اصل زندگی ہے، اصل عالم ہے، وہاں نتیجہ سنایا جاتا ہے. خدا کی ذات اور صفات کا ٹھیک تصور، اللہ کے قانون مجازات کا اعتقاد، معاد کا یقین، مرنے کے بعد زندگی ہے، اور یہاں جو کچھ آدمی نے اچھا برا کیا ہے اس کا نتیجہ اس عالم کے اندر اسے سنایا جائے گا. چوتھی چیز، فلاح دارین کی راہ اور اس کی پہچان. کیا پہلے پہچانو کہ راستہ کون سا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جس بھی راستے سے جاؤ پہنچو گے وہیں. نہیں، راستہ ایک ہے اور منزل بھی ایک ہے. کہتے ہیں اس راستے سے جاؤ تب بھی وہیں پہنچو گے، اس راستے سے جاؤ تب بھی وہیں پہنچو گے، اس راستے سے جاؤ تب بھی وہیں پہنچو گے. نہیں، دونوں گھروں، دنیا اور آخرت، دونوں کی فلاح کی راہ کیا ہے؟ فلاح دارین کی راہ کون سی ہے؟ نام بتاؤ، اور اس کی پہچان کیا ہے؟ ایک تو راہ کا نام بتاؤ، وہ راہ کون سی ہے؟ بتایا گیا صراط مستقیم نام ہے. اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہے نام اس راستے کا. اور منزل کیا ہے؟ رضوان الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی. اچھا یہ بتاؤ، آدمی کامیاب قیامت میں کون ہوگا؟ کون کامیاب ہوگا؟
ارے جسے اللہ تبارک و تعالی کی رضا مل جائے، اللہ فرما دے اے میرے بندے میں تجھ سے راضی ہو گیا، جس کو اللہ کی رضا حاصل ہو گئی وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔